موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشک اٹھانے والے اور بتی جلانے والے اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے والے اور بتی جلانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تجھے مفت میں دے گا یا تو اس سے خریدے گا یا کم از کم تو اس سے خوشبو تو محسوس کرے گا، اور جو بتی جلانے والا ہے یا تو تیرے کپڑے جلائے گا یا کم از کم تو اس سے بدبو تو پائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مشک ہرن کے ناف سے جمع ہوا خون ہوتا ہے یا خوشبو ہے، تو جانور کا ایک خون جو جمع ہوا ہے، اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اس کا استعمال جائز نہ ہو، تو اس پر دو احادیث بطور دلیل کے پیش کی کہ مشک کا استعمال خوشبو کا جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو زخمی شخص کا بیان کیا کہ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، میدان حشر میں زخم اس کے اسی طرح تازہ ہوں گے، رنگ خون والا ہوگا اور خوشبو مشک والی ہوگی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال، اچھا دوست مشک والے کی طرح ہے، خوشبو والے کی طرح ہے کہ اس کی دکان سے بندہ نہ بھی خریدے یا تو وہ تھوڑی سی مفت دے دے گا۔ اکثر خوشبو والوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی یار یہ چیک کر لے یا چلو یہ تھوڑی سی لگا لے، یا تو اس سے خریدے گا، دل کرے گا کوئی پسند آ گئی تو لے لے گا، اگر نہیں تو کم از کم جتنی دیر وہاں رہے گا تو مشک کی خوشبو محسوس کرے گا، خوشبو کی تجھے بو آئے گی، محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا۔ اور جو آگ جلا رہا ہے سونا پگھلانے کے لیے یا لوہے کو پگھلانے کے لیے جو بتی جلا رہا ہے، اگر تو اس کے پاس بیٹھا تو وہ برے دوست کی طرح ہے۔ بسا اوقات چنگاریاں اڑ کے کپڑے جلا دیتی ہیں، کپڑوں میں سوراخ پڑ جاتے ہیں، اگر وہاں اس کے ساتھ رہے گا تو یا تو تیرے کپڑے جلیں گے، اگر کپڑے نہ بھی جلے تو کم از کم اتنا نقصان تو ہوگا کہ جتنی دیر بیٹھا رہا اس کی بدبو سونگھتا رہا۔ اس کے پاس تو خوشبو نہیں آتی، اس کے پاس تو وہ جلنے کی بو آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی یہ مثال دی۔ انسان کوشش کرے، حدیث میں موجود ہے کہ جس کو دوست بناتا ہے تو اس کے دین کو دیکھ لے، اخلاق کو دیکھ لے، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، جیسا اس کا طریقہ کار ہوگا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی ویسے شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر جو نوجوان بگڑتے ہیں تو وہ ماں باپ نہیں بگاڑتے، ماں باپ شرابی نہیں بناتے، ماں باپ چور ڈاکو نہیں بناتے، وہ بری محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے سے برے راستوں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ پہلے دیکھو جس کو دوست بناتے ہو، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو، وہ کیسا ہے۔ اگر اچھے اخلاق والا ہے، دین والا ہے تو دوست بناؤ، برے اخلاق والا ہے یا بد کردار ہے تو اسے دوست مت بناؤ، چاہے تم جتنے متقی ہو اس کے طریقوں پہ آگے برے بن جاؤ گے۔ ایک برے دوست کا قرآن مجید میں ذکر ہے، عقبہ بن ابی معیط سردار تھا، یہ دعوت کرتا تھا، تو جب تجارت سے واپس آیا تو اس نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جب کھانا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے پوچھا آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کو یہ بات اپنی ذلت محسوس ہوئی کہ میرے دسترخوان سے کوئی بندہ بغیر کھائے گائے۔ عرب والوں کی عادت تھی، کوشش کرتے تھے ان کے گھر سے بندہ عزت کے ساتھ واپس جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب محفل تھی، مختلف لوگوں نے سن بھی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور چلے گئے۔ بات مشہور ہوئی کہ عقبہ صحابی بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا، امیہ بن خلف کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں صحابی نہیں ہوا، وہ تو کھانا نہیں کھا رہے تھے تو میں نے دل رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ان پر تھوک کر نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا جو مسلمان ہوا وہ گستاخی نہیں کر سکتا۔
عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گیا، اس نے تھوکا لیکن تھوک واپس اسی کے منہ پہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہ گیا، لیکن یہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ نے کفر کی حالت میں بدر میں قید ہوا تو 2 قیدی 70 قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جب مدینہ لے کر آ رہے تھے تو ایک جگہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ کو قتل کر دو۔ تو ایک صحابی اٹھے تو انہوں نے عقبہ کی گردن کو اڑا دی، جہنم میں چلا گیا۔ ان کا بیٹا صحابی رسول تھا، اس نے افسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس بات کا افسوس ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میرا باپ ابھی میرے سامنے قتل ہوا، مجھے اس اپنی عقل پر افسوس ہے کہ میں نے ایک امید لگائی تھی کہ میرا باپ سمجھدار ہے، یہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن آج کفر کی حالت میں مرا تو میں نے اپنی سوچ پر افسوس کیا کہ ایک جہنمی بندے پر تو افسوس کرتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے۔ وہ صحابہ ایسے ہوتے تھے، ابھی باپ قتل ہوا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ باپ کے قتل کا دکھ ہے، اس نے کہا مجھے اپنی سوچ پر دکھ ہے کہ ایک بد کردار بندے پر میں نے یہ امید رکھی کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب یہ دوستوں کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا، کلمہ پڑھ چکا تھا لیکن دوستوں نے جب اس کو کہا یہ تو نے کیا کیا تو اس نے اسلام چھوڑا۔ تو قیامت والے دن سرکار اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں ذکر فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم جب اپنا ہاتھ چبائے گا قیامت والے دن اور کہے گا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، نصیحت آنے کے بعد مجھ سے نصیحت کو دور کر دیا، کہ میں مسلمان ہو چکا تھا، یہ دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے اسلام چھوڑ دیا تو کتنا بڑا نقصان ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا۔ اگر اسلام نہ چھوڑتا تو وہ صحابی رسول بنتا۔ یہ دوستوں کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے انسان اچھے اور برے سے، اچھے دوست ہوں گے تو اچھی باتیں کریں گے، جب تک اس کے پاس رہے گا اللہ کی رحمت برسے گی، فائدہ ہوگا۔ بروں کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کی رحمت نہیں اللہ کے عذاب ان پہ آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر اسے بھی ملے گا۔ اسی وجہ سے اگر اچھی قبر بھی مل جائے، اچھی یعنی برا پڑوسی دنیا میں، برا پڑوسی قبر میں، دونوں میں فائدہ دیتا، نقصان دیتا ہے۔ اچھا پڑوسی دنیا میں ہو، اچھا پڑوسی دنیا کے بعد ہو۔ حدیث میں موجود ہے کہ جہاں ایک عالم دفن ہوتا ہے تو پورے قبرستان والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ جہاں ایک صحابی دفن ہوتا ہے حدیث میں موجود ہے کہ وہ پورے علاقے والوں کی سفارش کرے گا، اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اچھے اور برے کا دنیا آخرت دونوں میں فائدہ نقصان ہے۔ دنیا میں بھی اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھوں کے ساتھ اچھائی کی طرف انسان جائے گا، بروں کے ساتھ رہیں گے تو برائی کی طرف جائے گا۔ اور ایک بالکل آسان سی مثال ہے، بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، بچے کو تبلیغ میں بھیج دو۔ اب تبلیغ میں جب وہ سارے داڑھی والے ہوتے ہیں، سلوار اوپر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ 3 دن لگاتا ہے، 10 دن لگاتا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے اس میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہ تبلیغ میں بھیجنا اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو گھر کا ماحول ہے وہ ہمیں دین کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو جب مدرسے میں بچہ جاتا ہے یا وہی نوجوان بندہ تبلیغ میں جاتا ہے تو وہ ماحول کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، سگریٹ پان بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، سلوار، کیونکہ اسے ایک ماحول ملا۔ اور اسی بچے کو مدرسے سے اٹھا کر کالج میں ڈال دو، تبلیغ والے کو اس کو بری بازار میں لگا دو، وہ چند دنوں بعد وہ نیک کام جو کرنے لگ گیا تھا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو ماحول الگ مل گیا۔ یہ ماحول سے انسان بدلتا ہے، تو کوشش کرے اچھے دوست رکھنے کی، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق کیا جو تذکرہ تھا، امام بخاری نے اسی مناسبت سے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔